غوث اعظم غمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق صد احترام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ہمارے عزیز محترم حضرت علامہ سید محمد حسینی صاحب کو ان کے بچے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ بچے کی ولادت کے عقیقے کے موقع پر اور جشن امام احمد رضا کے موقع پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نومولود کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور حضرت کے مشن کا سچا جانشین بنائے، آمین آمین، اور امام عشق و محبت امام احمد رضا کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ آج کی محفل چونکہ آج ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے 25 صفر گزری ہے اور بریلی شریف میں گزرے ہوئے دن میں کل شریف امام احمد رضا کا کیا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ حضرت مرزا عبدالشکور بیگ علیہ رحمہ امام کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سبحان اللہ۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی، سبحان اللہ۔ اور خدمت قرآن آپ نے وہ لاجواب کی۔ امام احمد رضا نے قرآن کا ترجمہ بنام کنز ایمان فرمایا اور اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پودے لگائے کہ روح جھوم جھوم اٹھتی ہے، تو کہتے ہیں خدمت قرآن آپ نے وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سبحان اللہ۔ اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، سبحان اللہ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اعلیٰ مرتبہ مل جائے، اسے عروج و ارتقاء مل جائے، اسے اعلیٰ منزلیں مل جائے، اور اس کے لیے انسان کبھی سرمایہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اچھے لباس کی طرف جاتا ہے، کبھی اچھے مکان کی طرف جاتا ہے، مگر مجھے بتائیں کہ اگر سرمایہ جمع کرنے کے بعد ہی کوئی اعلیٰ ہوتا تو فرعون کے پاس مال کی کمی نہ تھی، قارون کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اچھے لباس ہی سے اگر کسی کو اونچا اور بلند مرتبہ ملتا تو پھر کپڑے والے کی دکان بہت زیادہ معزز ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر نہ اچھے لباس سے انسان عروج پا سکتا ہے اور نہ سرمایہ حاصل کر کے انسان عروج پا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کو عروج مل سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ اور مومن کی تعریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کامل مومن وہ ہے جس کے دل میں میری محبت ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ جب تک کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر پیدا نہ ہو اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی کو جب آپ دیکھو گے
تو جگہ جگہ وہ عشق مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ محبت رسول کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا کو ساری دنیا مجدد کی حیثیت سے جانتی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا مجدد وہ ہوتا ہے ہر صدی کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مبعوث فرماتا ہے اور امت کے اندر جو فتنہ ہوتا ہے اس کا خاتمہ کرتا ہے، اور اس عنوان کے مطابق قوم کو پیغام عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جو سبجیکٹ تھا، جو ان کا عنوان تھا، وہ یہ تھا خلافت راشدہ کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد ملوکیت کی بنیاد رکھی گئی، بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر دھیرے دھیرے ظلم اور زیادتی بڑھتا چلا گیا۔ تو جن امویوں نے ملوکیت کی بنیاد رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو مجدد بنا کر کے پیدا فرمایا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب ظاہر ہوتے ہیں مجدد کی حیثیت سے تو آپ کی شان یہ ہے، جنہوں نے آپ کا زمانہ دیکھا وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کو دیکھ کر فاروق اعظم کا دور خلافت یاد آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ مجدد کا ایک الگ عنوان ہوا کرتا ہے جس عنوان کے تحت وہ زمین پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر خلق قرآن کے فتنے کو ختم فرمایا۔ علماء جانتے ہیں تاریخ کو، اس کے بعد آپ اسی طرح سے دیکھتے چلے جائیں، حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہندوستان کے اندر اکبر کا فتنہ تھا۔ اکبر کا فتنہ دین الہی کے حوالے سے ہندی مسلمانوں کو کہ ایمان کو تار تار کر رہا تھا، بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے وہ خطرہ پہنچا رہا تھا۔ ایسے میں اکبر کا عقیدہ یہ تھا، جب اذان کی آواز بلند ہوتی اور یہ آواز بلند ہوتی اللہ اکبر، تو اکبر کہتا کہ اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اور اکبر سے مراد میری ذات ہے معاذ اللہ۔ اور وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اس طرح سے تمام مذاہب کو ایک کر کے ایک نیا دین اس نے قائم کیا تھا۔ کافروں کو خوش کرنے کے لیے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگائی تھی، یا گویا کہ اس نے توحید پر حملہ کیا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عنوان کو لے کر کے اٹھتے ہیں اور آپ توحید پر ایسے دریا علم کے بہاتے ہیں کہ آج اللہ اکبر اگر کسی کو علم توحید پر علوم چاہیے یا مواد چاہیے، وہ حضرت مجدد الفسانی کے کتابوں کی طرف رجوع کرے تو یقیناً اس کو بہت سارا مواد مل جائے گا۔ مگر آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے چلے جائیں، پہلی صدی کے مجدد ہو، دوسری صدی کے مجدد ہو، تیسری صدی کے مجدد ہو، حتیٰ کہ 13ویں صدی کے مجدد تک آپ دیکھیں گے تو آپ یقیناً سارے مجددین لائق احترام ہیں، سب لائق تعظیم ہیں، سب کی عظمت ہمارے سراغوں پر ہے۔ مگر امام احمد رضا کے زمانے میں ایک فتنہ نہیں تھا، جس مجدد کے زمانے میں جو فتنہ تھا انہوں نے اس کا جواب دیا، مگر امام احمد رضا کے زمانے میں ایک فتنہ نہیں تھا، توحید پر بھی حملہ تھا۔ توحید پر حملہ یہ تھا امام احمد رضا کے زمانے میں کہ معاذ اللہ چند چپا و دستار والے انگریزوں کی بولی بول رہے تھے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے حوالے سے اس طرح سے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت مٹ جائے، اور یہاں تک لکھ ڈالا، یہاں تک کہہ ڈالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، رب کی وحدانیت پر حملہ، رب کی توحید پر حملہ، مصطفیٰ کریم کی رسالت پر حملہ، اولیاء کرام کی ولایت پر حملہ، اسی طرح سے علم غیب مصطفیٰ پر حملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر حملہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو یہاں تک بتایا گیا کہ جتنا علم رسول اللہ کو ہے اتنا علم تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو بچوں کو بھی ہوتا ہے معاذ اللہ۔ اس طرح سے رسول اعظم کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں بلکہ ایک جھوٹے نبی کو، ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو انگریزوں نے قادیان کی سرزمین سے کھڑا کیا۔ وہ زمانہ وہی زمانہ تھا جو امام احمد رضا
رضا کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد سیاسی جدید چیلنجز تھے، خلافت کمیٹی کا طوفان تھا، تحریک خلافت کا وہ بدترین زمانہ جو خلافت کا نعرہ لگا کر کے مسلمانوں کے اندر معاذ اللہ ایک نئے فتنے کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ تحریک ترک موالات کا معاملہ، یہ تحریک ترک موالات امام احمد رضا کے زمانے میں اٹھی تھی۔ امام احمد رضا نے اس کی شد و مت سے مخالفت کی تھی۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ سیاست کا معاملہ تھا۔ تحریک ترک موالات کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے مسلمان انگریزوں کی یہاں نوکری کر رہے ہیں وہ استعفا دے دیں، انگریزوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے تعلقات نہ رکھیں، اور ہندوؤں کو وہ اپنی مسجدوں کے منبر پر بٹھا رہے تھے، ان سے ساز باز کر رہے تھے۔ امام احمد رضا اس تحریک کے دوربین نتائج کو دیکھ رہے تھے۔ امام فرماتے تھے کہ انگریز بھی کافر ہے اور ہندو بھی کافر و مشرک ہے، جس طرح ان سے موالات حرام ہے اسی طرح سے ان سے بھی موالات حرام ہے۔ ایک کو تو تم بائیکاٹ کرتے ہو اور دوسرے کو منبر پر بٹھاتے ہو۔ امام احمد رضا کے زمانے میں یہ بھی تھا۔ بعد میں تحریک ترک موالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 7 لاکھ مسلمان ہندوؤں کی دوستی کی وجہ سے اپنے مذہب کو بدل دیتے ہیں، اپنے مذہب کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ غلط تاریخ ہے، شدی تحریک کی تاریخ، جس کا مقابلہ امام احمد رضا کے خلفاء نے فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سیاسی محاذ الگ تھا، اللہ اکبر، مذہبی محاذ الگ تھا، فقہی محاذ الگ تھا، اور اس طرح سے بہت سارے محاذ تھے۔ مگر آپ دیکھیں گے اور مجددوں نے 1 یا 2 یا 3 محاذ پر لوگوں سے مقابلہ فرمایا۔ یہ ہمارا امام ہے جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، انہوں نے ہر محاذ پر مقابلہ فرمایا۔ جب اللہ کی وحدانیت پر حملہ ہوا، توحید پر حملہ ہوا، اور یہ کہا گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس وقت امام احمد رضا نے ایک کتاب لکھی سبحان السبوح، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا، ارے نادانو، جب جھوٹ بولنا بندے کے لیے عیب ہے تو اللہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد رسول اللہ کے علم غیب پر حملہ ہوا۔ امام احمد رضا نے عربی زبان کے اندر 4.5 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، رسول اللہ کے علم غیب پر یہ کتابت لکھی، یہ کتاب عطا فرمائی۔ جانتے ہیں آپ، وہ زمانہ صرف علم پر حملہ نہیں تھا، اللہ اکبر، رسول اللہ کی عظمت پر حملہ تھا۔ ایک حملہ یہ بھی تھا، کیا رسول اللہ عطا کرتے ہیں؟ شکوک پیدا کیے جا رہے تھے، شک پیدا کیے جا رہے تھے۔ امام احمد رضا کے زمانے میں یہ کہا گیا، کیا رسول عطا کرتے ہیں؟ کیا رسول دے سکتے ہیں؟ اس وقت امام احمد رضا سے ایک سطر کا سوال کیا گیا، کیا رسول عطا کر سکتے ہیں؟ ایک سطر کے سوال میں امام احمد رضا نے پوری ایک کتاب لکھی، الامن والعلا، اس میں 300 حدیثوں سے اور قرآن کی 60 آیتوں سے ثابت کیا کہ رسول اللہ عطا کر سکتے ہیں۔ ارے عطا کیوں نہ کرے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب۔ امام احمد رضا نے 300 احادیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کو ثابت کیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، اسی زمانے میں ایک نیا مسئلہ اٹھا، چونکہ فقہی محاذ پر بھی امام کو جنگ کرنی تھی۔ نوٹ کا کرنسی کا معاملہ آیا تو علماء عرب و عجم حیران تھے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی جو دیوبند کے غوث العالم کہلاتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کرنسی کے بارے میں، نوٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں جواب لکھا کہ مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، فقط بندہ رشید احمد، اس طرح لکھ کر کے معاملہ ختم کیا۔ علماء عرب حیران تھے کہ کرنسی کے معاملے میں، نوٹ کے معاملے میں کیا جواب دیا جائے۔ امام احمد رضا جب مکے کی سرزمین پر دوسرے حج کے موقع پر پہنچتے ہیں، علم و فقہ کا مسئلہ ہے، امام احمد رضا سے پوچھا گیا نوٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال کیا گیا، جائز یا ناجائز، مگر وہ امام احمد رضا ہے، جب کسی چیز پہ تحقیق کرتے ہیں تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں، علم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ ارے ان کے دریا بہانے کو دیکھ کر داغ دہلوی نے کہا تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سن تو آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا غلام، ہر علم و فن کی شاہی ملک سخن کی صرف نہیں، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم،
जिस दिन तो आ गए वो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त तो पूछा गया नोट के बारे में क्या कहते हो, इमाम अहमद रजा ने उस पर भी किताब लिखी, अल गिफ्लुल फकीहुल फाहिम फी अहकाम किरतासिद दराहिम, और उसमें इमाम अहमद रजा ने फतहुल कदीर के जुज़िये के तहत ये बात लिखी, अपनी एक पैसे की चीज 1000 रुपये में फरोख्त की जा सकती है, और उसको आपने तहरीर फरमाया। तहकीक के बाद भी उसका सेहरा अपने सर नहीं बांधते, बल्कि कहते हैं ये बात तो अगले फुकहा बता गए और इसलिए ये छोड़ गए कि हमारा गुलाम अहमद रजा आएगा। जिस तरह से आका खाना खा जाते हैं और दस्तरखान पर कुछ गिने चुने टुकड़े गुलाम के लिए छोड़ जाते हैं, उसी तरह मेरे आकाओं ने मेरे लिए ये तहकीक छोड़ गए थे। मुफ्ती आज़म मक्का ने जब गिफ्लुल फकीहुल फाहिम में फतहुल कदीर का जुज़िया पढ़ा तो अपने रान पर हाथ मार कर कहते हैं, अरे ये जुज़िया उलमाए अरब व अजम की ज़हनो दिमाग से कहां खो गया था, कहां उठ गया था। और फिर कहते हैं अहमद रजा किसी मामूली इंसान का नाम नहीं, अहमद रजा तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, सुभान अल्लाह, सुभान मौजज़ात में से एक मौजज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने सुभान अल्लाह की अकीदा भी बचाया, अकीदा तौहीद भी बचाया, अकीदा रिसालत भी बचाया, फिक़ह को भी बचाया। और फिर उसी जमाने में कुछ ऐसे जाहिल पीर थे जो अपनी जिहालत की बुनियाद पर लोगों से सजदा करवाते थे, अलग अलग बातें करते थे। आज भी जिहालत है, जो लोग अपने मुरीदों को सजदा करवाते थे। इमाम अहमद रजा ने एक किताब लिखी, सुभान अल्लाह। अहले इल्म जानते हैं अपने उन्वान पर वो 14 सदियों में तन्हा किताब है। यूं तो सजदे ताज़ीमी के हवाले से अलग अलग इबारतें, अलग अलग निकात किसी किसी किताब में मिलते हैं, मगर एक जगह इतनी अहदीस और इतने फिक़ही मसाइल किसी एक किताब में जमा नहीं। आला हज़रत ने सजदे ताज़ीमी पे किताब लिखी, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया लितहरीम सुजूद तहिया। इमाम अहमद रजा ने वो किताब लिखी और आपने साबित फरमाया कमोबेश 60 अहदीस से कि सजदे ताज़ीमी हराम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा फरमाएं ये इमाम अहमद रजा का इल्म था, मगर उनके इल्म पर, उनके मुआरिफ पर, उनकी खिदमत पर अगर हम गुफ्तगू करें, इमाम अहमद रजा को इन सारी चीज़ों में से किसी पर नाज नहीं था। अगर इमाम अहमद रजा का इल्म, उनका फ़न, ये सब चीज़ों आपको देखना हो, फतावा रज़विया उठाइए, उनकी किताबें उठाइए, मगर इमाम अहमद रजा को अपनी एक खुसूसियत पर नाज था, अपनी एक चीज पर नाज था, और उसी को मदारे निजात समझते थे। वो था उनका इश्क़ रसूल, उनकी मोहब्बत रसूल। इश्क़ मुस्तफ़ा में उन्होंने कभी किसी को खातिर में न लाया। इमाम अहमद रजा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज की आपको बताऊं, हुजूर सैयदी सरकार आकाई व मौलाई मुर्शिदी शहजादे आला हज़रत हुजूर सरकार मुफ्ती आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं बच्चा था, आला हज़रत के शहजादे हैं, उन्होंने अपनी ज़बान से रिवायत बयान फरमाई, कहा मैं बच्चा था, बरेली के अंदर एक मजसूब थे। मजसूब उसे कहते हैं, आपने उलमा से सुना होगा, जिनकी अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में खो जाती है, वो मजसूब होते हैं और उनकी बड़ी निशानियां हैं। अलबत्ता एक निशानी उनकी ये है कि वो कभी शरीयत का इनकार नहीं करते, बज़ाहिर वो खिलाफ शरा काम करते हैं, मगर अगर उनके सामने शरीयत की बात की जाए वो अमल न करें मगर उसका इनकार नहीं करेंगे। बहरहाल बहुत सारी उनकी निशानियां हैं। इमाम के जमाने में बरेली शरीफ के अंदर एक मजसूब बुजुर्ग थे जिनको सारा बरेली धोखा शाह के नाम से याद करता था। लोग उनको धोखा शाह कहते थे, और धोखा शाह वो थे पूरे बरेली में घूमते और गुफ्तगू ऐसी करते, ऐसी बात करते जिससे लोगों को धोखा होता, यानी वो जू माना गुफ्तगू करते, दो माना गुफ्तगू करते और लोगों को उससे धोखा हो जाता। हजरत धोखा शाह जो है पूरे बरेली में घूमते रहते, लोग उनसे वाकिफ थे, उनकी विलायत के चर्चे थे, उनकी करामत के चर्चे थे। एक मर्तबा धोखा शाह आला हजरत की बारगाह में आए और आने के बाद कहते हैं, मौलवी साहब एक मसला पूछना है। आला हजरत जान गए धोखा शाह मजसूब है और आप पहले से पहचानते थे। आपने कहा कहिए क्या पूछना है। धोखा शाह बैठ करके कहते हैं,
مولانا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ کی حکومت زمین پر جس طرح سے ہے آسمانوں پر بھی ہے؟ دھوکہ شاہ مجذوب اعلیٰ حضرت جانتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے اعلیٰ حضرت جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ امام احمد رضا بغیر دلیل کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے، ان کی دلائل میں پہلے وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے، حدیث پیش کرتے، اس کے بعد بزرگوں کے اقوال پیش کرتے، اور اس کے بعد جب اپنی رائے پیش کرتے تو خدا کی قسم ایسا لگتا ہے قرآن و حدیث سے انہوں نے اتر نچوڑ کر کے پیش فرما دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، امام احمد رضا کہتے ہیں رسول پاک کی حکومت جیسے زمین پر ہے ویسے آسمان پر ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے، آقا فرماتے ہیں زمین پر میرے دو خلیفہ ہیں، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ زمین پر میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اور فرماتے ہیں آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ اب اعلیٰ